پھر جو ہے میں نے فضائل اعمال کو پڑھنا شروع کرا، تو میں مطمئن ہوتی گئی اس سے، اور میرا جو ہے دل کھنچتا چلا گیا فضائل اعمال سے۔ فضائل اعمال جب میں نے پڑھا تو میرے شوہر نے بتایا کہ بھئی اس کو ایسے پڑھنا ہے، اس کے اندر کچھ صفتیں ہیں، تھوڑی یہ والی صفت پڑھو، پھر یہ والی، پھر یہ والی، پھر یہ والی۔ فضائل اعمال میں اللہ کے نبی کا طائف کا سفر ہے، جب وہ میں نے پڑھا تو بس وہ میرے دل کو چھوا۔ پھر میرا اور من کرا کہ میں جو ہے اللہ کے نبی کے بارے میں اور کیا کیا گزرا ہے اس دین کو پھیلانے میں، مطلب میرا جو ہے انٹرسٹ بڑھتا گیا۔ پھر میں نے وہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر میں نے مطلب میں ریڈ کرنے میں بہت تیز ہوں، ماہر ہوں الحمدللہ، اور پھر میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا۔ پھر میں نے ان کو بولا کہ اس کے علاوہ اور کوئی بک ہے؟ تو انہوں نے بولا ہاں ہے، حیات الصحابہ ہے، آپ وہ پڑھیں۔ پھر حیات الصحابہ کے 3 انہوں نے مجھے پارٹ لا کر کے دیے، 1 پارٹ، 2 پارٹ، 3 پارٹ، تو میں نے وہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیے۔ پھر ایسے ہی کرتے 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 میرا انٹرسٹ بہت بڑھ گیا، بہت زیادہ بڑھ گیا، اور میں جو ہے اس بے دینی کی دنیا سے دور ہوتی چلی گئی۔ اور پھر میرے شوہر نے میری سورہ فاتحہ سنی کہ بھئی اپنی بیوی نماز کے بارے میں بتاؤ، نماز سناؤ اپنی۔ تو یقین مانیے گا میری نماز بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی، آپ پورا قرآن تو چھوڑیے، میری سورہ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں تھی۔ اور جب انہوں نے مجھ سے یہ بولا کہ بیوی کمی ہے، بس یقین مانیے گا میں نے جب یہ سنا کہ مطلب میری اتنی عمر ہو گئی ہے، 20-22 سال کی میں ہو گئی، اور اب تک میں جو نمازیں پڑھ رہی تھی مطلب وہ کسی کام کی نہیں تھی۔ میں اپنے آپ کو قرآن پڑھا ہوا بتاتی ہوں لوگوں میں، اور میری تو سورہ فاتحہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ بڑا مجھے ملال ہوا اس بات کا، میں رونے لگی ان کے آگے ہی۔ تو انہوں نے بولا رو مت، آپ جو ہے تہجد میں اللہ سے مانگو، اللہ تمہارے لیے راستہ کھولے گا، اور تھوڑی سی میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ تو پھر جو ہے ہمارے شوہر کو پتہ چلا محلے سے جڑنے سے ہی کہ بھئی یہاں پر ایک عورتوں کا مدرسہ کھلتا ہے، وہاں پر عورتیں جڑتی ہیں، مستورات جڑتی ہیں وہاں، تو وہاں پر اگر چاہیں تو آپ بھابھی کو جوڑ دیں۔ تو میرے شوہر نے وہاں مجھے جوڑا، وہاں ایک باجی ملی مجھے، تو وہ جو ہے قواعد ٹھیک کراتی تھیں باجی، ہم جو ہے ان باجی سے جڑ گئے، باجی نے ہمارے قواعد صحیح کروائے۔ تو اب ہمارے قواعد نہیں نکل رہے، اب بڑی مشکل، بڑی ٹینشن ہو گئی، اللہ کہاں سے نکالوں، آئین نہیں نکل پا رہا تھا میرا، تو میں کہتی تھی نکل نہیں رہا ہے میرا آئین۔ پھر جو ہے دھیرے دھیرے اللہ سے جڑتی گئی میں، نماز پڑھتی گئی، اللہ نے بہت بعد جا کر کے آئین نکلا میرا۔ خیر میں نے جڑنا نہیں چھوڑا۔ اچھا پھر وہاں مدرسوں میں ہی پتہ لگتا ہے کہ وہی جماعتیں نکلتی ہیں، تو میرے شوہر کہنے لگے تم جماعت میں جاؤ گی میرے ساتھ؟ تو مطلب ہمارے یہاں جو ہے کوئی جماعت میں جاتا نہیں تھا، ہمیں پتہ بھی نہیں تھا جماعت کے بارے میں کیا ہوتی ہے جماعت۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں چل دوں گی۔ تو میرے وہ 3 دن، آپ یقین مانیے گا میرے وہ 3 دن بس ایسے مجھ پہ طاری ہوئے، گزرے، بس میں بتا نہیں سکتی۔ جب ہم 3 دن میں گئے تو ایک ہمیں بہت اللہ والی سے ہماری اللہ نے ملاقات کرائی، بہت ایک اللہ والی تھی بیچاری۔ تو انہوں نے مجھ سے ایک ہی بات کہی تھی، اور ان کی میں نے اب تک گانٹ باندھ رکھی اس بات کو، کہ جماعت میں تو آتی ہیں بہت پردے کے حساب سے، گلوز بھی لے، یہ بھی لے، وہ بھی لے، لیکن جیسے ہی جماعت سے جاتی ہیں اور اپنا پردہ فوراً چھوڑ دیتی ہیں۔ بیٹا اگر یہ پردہ کیا ہے تو مکمل کرنا، نہیں تو اللہ کو دکھاوے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو انہوں نے ہم سے وعدہ لیا، اب مسلمان ہوں میں، وعدہ خلافی تو نہیں کر سکتی، تو ہم نے جو ہے ان کو وعدہ دیا کہ بھئی یہ جو ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ پردہ تو اترے گا نہیں۔ اب ہم نے ان کو وعدہ دے دیا۔
تو اس دن سے لے کر کے آج تک بھی اس برقعے کو میں نے ایسے پکڑا ہوا ہے، اور الحمدللہ مرتے ٹائم تک ہی امید ہے اللہ سے کہ بس مرتے ٹائم تک ہی ہمارا یہ پردہ اترے۔ اور پردہ جو ہے عورت کا زیور ہے، اور پردے کے بہت فوائد ہیں، یہ آپ جب جڑتے رہیں گے تو ہم آپ کو بتاتے رہیں گے انشاءاللہ۔